السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا علی واجتہدوا فی الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ بے شک اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے فرشتے نبی پر صلاۃ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ چنانچہ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر صلاۃ درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صلوا علیہ، اے لوگو مجھ پر درود بھیجا کرو، واجتہدوا فی الدعاء، اور دعا کا کثرت سے اہتمام کیا کرو، وقولوا، اور درود بھیجنے میں یوں کہا کرو: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ الفاظ کہا کرو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آپ درود نازل فرمائیے، رحمت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر آپ رحمت نازل فرمائیے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے ہمیں درود کا حکم پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی حکم دیا صلو علیہ، کہ اے ایمان والو تم نبی پر درود بھیجو۔ دوسرا حکم وسلموا، اور سلام بھیجو۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صلو علیہ، تم لوگ مجھ پر درود بھیجو۔ پھر درود کون سا بھیجا جائے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اس سے ہمیں بنیادی طور پر قدر مشترک کے طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تفصیل درود اور سلام کے بارے میں 2 سلسلے اس کے آ چکے ہیں، اور تفصیلی گفتگو اس عنوان اور اس موضوع پر چل رہی ہے، اور الحمدللہ کچھ باتیں سامنے آ بھی چکی ہیں کہ درود، صلاۃ اور سلام کا مطلب کیا ہے، صلاۃ اور سلام کی اہمیت کیا ہے، صلاۃ اور سلام کی ضرورت کیا ہے، صلاۃ اور سلام کے فضائل کیا ہے۔ اس طرح
بہت ساری باتیں دو سلسلوں میں ہمارے سامنے آئی ہیں، چونکہ جیسا کہ بتلایا گیا تھا ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ درود اور سلام پر آ کر کے مکمل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی سیرت میں جتنی باتیں ہم نے سنی اور جتنے آپ کے احوال ہم نے سنے اور جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم نے سنے، جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے سنی اور جو تبلیغ دین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں معلوم ہوئی، جو تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس دین کو پہنچانے کی خاطر برداشت کی، اور جو سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ کیا، جتنا بہتر سلوک کیا، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ لیکن ان سب کو سننے کے ساتھ ساتھ ایک تقاضا بنتا ہے صلاۃ و سلام کا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک اہم حق ہے صلاۃ اور سلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا۔ اس لیے اس کا اہتمام امت کو کرنا چاہیے، جیسا کہ اب تک کی آیات اور احادیث سے ہم اتنی بات سمجھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ آیات تو بنیادی طور پر یہی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، باقی احادیث بکثرت ہے جس کا ہلکا سا خاکہ، ایک ہلکا سا نقشہ آپ کے سامنے گزشتہ دو سلسلوں میں رکھا گیا ہے۔ اب آج کے اس سلسلے میں بھی درود شریف، خاص درود شریف کے خاص فضائل، گزشتہ تو یہ بات آئی تھی مطلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فضائل، جو مجھ پر درود بھیجے گا تو میری سفارش ہوگی، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجیں گے، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا تو فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجیں گے۔ اس طرح کے فضائل ہمارے سامنے آئے۔ اب آج چند خاص باتیں بتلائی جائیں گی کہ احادیث میں کوئی خاص درود کا ذکر بھی آیا کیا اور اس خاص درود کے کچھ فضائل بتلائے گئے ہیں کیا، اس طرح کی چیزیں آج کے اس سلسلے میں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ ہم زیادہ تفصیل میں گئے بغیر اس طرح کے درود کا ذکر کرتے ہوئے اس کی وضاحت کریں گے اور اس کو سمجھائیں گے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے، اور جب خاص درود احادیث میں آ چکے ہیں تو کیا ہم انہی درودوں کو پڑھنا چاہیے یا ان درود کے علاوہ ہم اپنی طرف سے کوئی درود بنا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو کیسا درود ہونا چاہیے، اس کا کیا حکم ہونا چاہیے؟ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ سب کو مل کر ایک جگہ کھڑے ہو کر کسی ایک نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ باادب بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے؟ دن میں کسی 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے یا صبح و شام پڑھنا چاہیے؟ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا گیا تب درود پڑھنا چاہیے یا جب ہمارے من میں آیا تب درود پڑھنا چاہیے؟ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان ساری باتوں پر قرآن و سنت کی روشنی پڑنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی تعلیمات، صحابہ کرام کے اقوال، صحابہ کرام کے احوال، صحابہ کرام کا طرز اس سلسلے میں کیا تھا، یہ ساری باتیں اس عنوان پر پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے سامنے قرآن کا درود کے بارے میں صحیح حکم اور صحیح طریقہ آئے، سنت کا درود و سلام کے بارے میں صحیح حکم اور صحیح طریقہ آئے، صحابہ کرام کا درود و سلام کے بارے میں صحیح حکم اور صحابہ کرام سے صحیح حکم اور صحیح طریقہ آئے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہماری شریعت کے جتنے باتیں ہوتی ہیں خاص طور سے عبادات سے تعلق رکھنے والی، ان ساری چیزوں کا یا فضائل سے تعلق رکھنے والی ان ساری باتوں کا قرآن سے یا حدیث سے یا صحابہ کرام سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بات قرآن سے ثابت نہیں ہے
اگر کوئی بات صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اگر کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کسی چیز کی فضیلت ثابت نہیں ہے اور ہم اس کی فضیلت بتلا رہے ہیں، مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اگر ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، جس نے سب سے پہلے ربیع الاول کے مہینے کی خوشخبری کسی کو سنا دی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی یا میری سفارش واجب ہو گئی، نبی نے ایسا فرمایا، لوگ ایسے کہتے ہیں، یہ فضیلت والی بات ہوئی۔ اسی طرح رمضان المبارک کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور جس نے سب سے پہلے اس کی خوشخبری میری امت کو پہنچائی تو حضور نے فرمایا کہ میری سفارش اس کے لیے واجب ہو گئی، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی، یہ فضیلت والی بات ہوئی۔ تو فضائل والی جو باتیں ہوتی ہیں کہ ایسا ہے، یہ فضیلت ملے گی، ایسا ہوگا، یہ فضیلت ملے گی، ایسی چیزوں کا قرآن سے، سنت سے یا صحابہ سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسی باتیں نہ ہوں تو پھر ہم ڈنکے کی چوٹ پر کسی فضیلت کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے ایسا کیا تھا، میرا تجربہ ہے، مجھ کو فائدہ ہوا، الگ بات ہے، لیکن ایسا ہے یہ فضیلت ملے گی، غلط ہو جائے گا نا۔ تو درود اور سلام کے بارے میں بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں امت کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری گفتگو بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی توضیح اور تنقیح کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی تاکہ ہمارے سامنے شریعت کا ایک صحیح نہج آئے، تاکہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات آئیں، صحابہ کرام کا صحیح طرز زندگی آئے، تاکہ ہم اس کے مطابق چلیں۔ پھر جیسا کہ نبی نے فرمایا، اگرچہ کہ روایت کے اندر کلام ہے لیکن سب نے اس کو قبول کیا ہے کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے جس کو بھی فالو کرو گے، جس کی بھی اقتدا کرو گے، جس کی بھی اتباع کرو گے تو تم ہدایت پر رہو گے۔ یہ ہمیں تب ملے گا جب ہم صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اقوال کو، اپنے افعال کو، اپنی حرکتوں کو، اپنے اعمال کو ہم دیکھیں، جائزہ لیں۔ تو بہرحال روایات میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3119، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ کعب ابن عجرہ کی ملاقات ہوئی۔ کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ صحابی سے میری ملاقات ہوئی تو فقال، انہوں نے مجھ سے کہا، الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں ایک ایسا ہدیہ نہ دوں جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہترین بات سنی ہے، کیا میں تمہیں وہ بات ہدیے میں نہ دوں؟ کیا میں تمہیں وہ بات تحفے میں نہ دوں؟ تو عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں، میں نے کہا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، فاہدیہا لی، آپ مجھے وہ بات ہدیے میں بتائیے، وہی میرے لیے بڑا ہدیہ ہے، وہی میرے لیے بڑا تحفہ ہے، آپ مجھے وہ بات بتلائیے، کیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے؟ تو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مرتبہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت میں دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک نبی پر صلاۃ بھیجو، دوسرے نبی پر سلام بھیجو، دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب صحابی کہتے ہیں، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم علی البیت، آپ پر، آپ کے گھر والوں پر درود کیسے بھیجا جائے؟ درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیسے ہم درود بھیجیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے صلو علیہ، نبی پر درود بھیجو، کیسے بھیجنے کا طریقہ کیا ہو؟ کیونکہ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیکم، اللہ نے ہمیں یہ تو سکھلا دیا کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں۔ مطلب اس وقت تک التحیات، نماز میں التحیات کا طریقہ بتلایا جا چکا تھا، اور التحیات میں آخر میں سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نیک لوگوں پر اور سارے لوگوں پر سلام اس کے اندر کیا جاتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھا جاتا ہے۔ تو التحیات سے ہم واقف تھے اور سلام بھیجنے کا طریقہ نماز میں نبی پر کیسے سلام پڑھا جائے یہ ہمیں پتا تھا۔ اب درود کیسے پڑھا جائے نبی پر، نماز میں کیسے پڑھا جائے یا نماز کے باہر کیسے پڑھا جائے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی آپ ہمیں سکھلائیے کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں۔
آپ پر آپ کے گھر والوں پر درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں درود ابراہیم سکھلایا. درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو تم یوں کہا کرو، قولو تم یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ درود ابراہیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلایا اور یہ بتلایا کہ درود بھیجنے کا طریقہ یہ ہے، یوں درود بھیجا کرو، نماز میں بھی یوں درود پڑھا کرو. اور یہ سوال کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. بعض صحابہ نے یوں سوال کیا نماز میں آپ پر کیسے درود بھیجیں، تب بھی نبی نے یہی درود سکھلایا. بعض نے ایسے ہی سوال کیا کہ ہم آپ پر عام حالات میں درود کیسے بھیجیں، تو تب بھی نبی نے یہی درود سکھلایا، درود ابراہیم. اچھا، اس درود کو درود ابراہیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، ورنہ تو یہ درود دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جا رہا ہے. لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی میں کہا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ملت پر ہونے کی بات کیا کرتے تھے، ان کے طریقے پر ہونے کی بات کیا کرتے تھے. اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ملتے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے. پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں. تو یوں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ، یا اس کو یوں کہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ دونوں کا ایک دوسرے میں مل جاتا ہے. تو ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر ہونے کی بات کرتے تھے، پھر آپ کے اوپر سلسلہ نسب میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی مقام بڑا اونچا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل قرار دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اس لیے بھی اونچا ہے کہ اللہ نے ان سے دنیا میں عبادت کیے جانے والا واحد قبلہ، یعنی عبادت جس جانب میں رخ کر کے کی جاتی ہے وہ واحد قبلہ یعنی کعبۃ اللہ، اس کو تعمیر ان کے ذریعے سے کروایا. یوں کل ملا کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے کئی فضائل ہیں. اگرچہ کہ اگر ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیئر کریں، موازنہ کریں، یہ اور بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ ہوگا، لیکن فی نفسی ہی نبیوں کے درمیان میں یوں فرق کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے. وہ نبی کی جو فضیلت ہے اپنی جگہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے تمام نبیوں سے افضل، وہ اپنی جگہ ہے. تو ہر نبی کی اپنی اپنی فضیلت ہے. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھائی اور کہا کہ اے لوگو تم میری فضیلت ایسے نہ بیان کرو کہ دوسرے نبیوں کا مقام گھٹنے لگے، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. ہاں فضیلت بیان کرو، اللہ نے فضیلت دی ہے، کسی نبی کو کوئی فضیلت دی. مثلا یوں کہہ لو کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے کلیم ہیں، اللہ نے ان سے بات کی ہے. اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبیح اللہ کا لقب ملا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین کا لقب ملا. ان کی فضیلت ہے، ان کی فضیلت ہے. تو کل ملا کر بتلانا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی بڑی فضیلت ہے. اس لیے اس درود کو درود ابراہیم کہا جاتا ہے. اس لیے اگر اس کو درود ابراہیم کہا جائے تو اس میں ہمارے نبی کا مقام گھٹتا نہیں ہے. کوئی یوں نہ کہے کہ ارے نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے پھر درود ابراہیم کیوں کہا جا رہا ہے، نبی امام الاولین والآخرین ہے پھر درود ابراہیم کیوں کہا جا رہا ہے. ایسا سوچنا، ایسا کمپیئر کرنا، ایسا موازنہ کرنا، ایسا تقابل کرنا ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. جو ہے سو ہے کہ یہ درود ابراہیم کہلاتا ہے. تو بہرحال یہ درود ابراہیم ہے. اس کی خاص فضیلت ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے پوچھنے پر کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، نبی نے یہ درود سکھلایا.
درود ابراہیم سکھلایا۔ اچھا، پھر درود ابراہیم بھی الگ الگ الفاظ میں احادیث میں آیا ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں الگ الگ طریقے سے، کچھ الفاظ کم ہیں، کچھ الفاظ زیادہ ہیں، کچھ کم ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کون سا بھی ہم درود پڑھ لیں درود ابراہیم کہلاتا ہے۔ لیکن یہ درود چونکہ زیادہ حدیثوں میں ہے، اس وجہ سے عام طور سے یہی درود کو درود ابراہیم سے مشہور کیا گیا، اور یہی درود باضابطہ نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس درود ابراہیم کی جگہ دوسرا درود ابراہیم جو اور حدیثوں میں آیا ہوا ہے، کچھ الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ وہ پڑھ لے نماز میں، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی درود ابراہیم ہے، یہ بھی درود ابراہیم ہے، لیکن اس کا پڑھنا زیادہ بہتر، زیادہ افضل، زیادہ اولا، زیادہ عمدہ ہے۔ بہرحال ایک درود یہ ہوا درود ابراہیم۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 615، کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں، کیا الفاظ میں ہم درود پڑھا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور درود سکھلایا، اس میں تھوڑے سے الفاظ چینجز ہے۔ فرمایا کہ تم یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ، کہ اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی کی بیویوں پر اور نبی کی اولاد پر، نبی کی ذریت پر، کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اسے بھی درود ابراہیم کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا چینجز ہے، اس میں تھوڑے الفاظ شروع کے الگ ہیں اور اوپر والے میں الفاظ الگ ہیں۔ تو دوسرا درود یہ ہے، یہ حضور نے خود سکھلایا ہے، یہ درود بھی، اس میں اگرچہ کہ الفاظ تھوڑے الگ ہیں، اس میں نبی کا بھی ذکر، نبی کی ازواج کا بھی ذکر اور نبی کی ذریت کا بھی ذکر ہے۔ اور پہلا جو درود تھا اس میں ایک ہی لفظ آیا تھا، آل محمد، آل محمد۔ اب وہ آل محمد لفظ آل میں پوروں کا ذکر اس کے اندر آ جاتا ہے، اسی کو یہاں کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ دو درود ہوئے۔ تیسرا درود ابو داؤد شریف حدیث نمبر 832 میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یقتال بالمکیال الاوفى اذا صلى علينا اهل البيت فليقل اللهم صل على محمد وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حمید مجید۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ اس کو پورا پورا حساب دیا جائے، پورا پورا اجر دیا جائے، برابر سرابر دیا جائے، ذرہ برابر کمی نہ کی جائے، تو اس کے لیے چاہیے کہ جب بھی وہ ہم گھر والوں پر، میرے اہل بیت پر جب بھی وہ درود پڑھے گا تو اس طرح درود پڑھا کرے۔ کس طرح پڑھا کرے؟ فرمایا یہ الفاظ کہا کرے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے، وازواجہ امہات المؤمنین، نبی کی بیویوں پر جو امہات المؤمنین ہیں ان پر رحمت نازل فرمائیے، وذریتہ، اور نبی کی ذریت پر رحمت نازل فرمائیے، وآل بیتہ، اور نبی کے سارے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائیے، کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسا کہ آپ نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، بے شک اے اللہ آپ بڑے بزرگوار ہیں اور آپ قابل تعریف ہیں۔ تو یہ ایک درود سکھلایا گیا، یہ تیسرا درود ہوا۔ اسی طریقے پر ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم جانتے ہیں کہ آپ پر سلام کیسے بھیجا جائے، التحیات میں ہمیں سکھلایا گیا ہے، اب آپ ہمیں بتلائیے کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں۔ یہ دیکھیں ہم نے جیسا کہ کہا تھا یہ سوال الگ الگ موقعوں پر ہوا ہے، اور الگ الگ موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ درود بھی صحابہ کرام کو سکھلایا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک مرتبہ سوال ہوا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہا کرو۔ اب یہاں چوتھا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اور کہا کہ یوں کہا کرو، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی محمد وعلی آل محمد کما جعلتها علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ آپ اپنی ساری رحمتیں اور آپ اپنی خصوصی رحمتیں اور آپ اپنی برکتیں سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر نازل فرمائیے،
جیسا کہ آپ نے ابراہیم پر اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر نازل فرمائی تھی، بے شک آپ قابل تعریف ہیں اور آپ بڑے بزرگوار ہیں۔ 4 درود ہوئے۔ ایک اور درود جو عام طور سے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، اکثر و بیشتر صحابہ کرام کی زبان سے اسی درود کا تلفظ ہوا کرتا تھا، ورد ہوا کرتا تھا، وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود بھی ہے، یہ سلام بھی ہے، 2 چیزیں اس میں ہیں۔ صلی اللہ علیہ، اے اللہ آپ نبی پر صلاۃ نازل فرمائیے، درود نازل فرمائیے، رحمت نازل فرمائیے، وسلم اور سلام نازل فرمائیے۔ تو اس میں بہت مختصر سا ہے اور آسان ہے، صبح و شام پڑھا جاتا ہے، عام سے عام آدمی پڑھ سکتا ہے، خاص سے خاص آدمی پڑھ سکتا ہے، جاہل بھی پڑھ سکتا ہے، عالم بھی پڑھ سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا وہ بھی پڑھ سکتا ہے، یا دنیاوی اعتبار سے جاہل وہ بھی پڑھ سکتا ہے، ہر کسی کے لیے آسان ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی آ گیا اور اس میں سلام بھی آ گیا۔ یہ خاص درود ہے جو عام طور سے صحابہ کرام اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح 6واں عمل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ فرماتے ہیں اسود رحمت اللہ علیہ تابعی، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، اسود رحمت اللہ علیہ تابعی سے کہا، اذا صلیتم علی رسول اللہ فاحسنوا الصلاۃ علیہ، اے لوگو جب بھی تم نبی پر درود پڑھا کرو اچھے انداز میں پڑھا کرو، بہتر انداز میں پڑھا کرو، عمدہ طریقے پر پڑھا کرو، فإنکم لا تدرون لعل ذلک یعرض علیہ، کیونکہ تمہیں کیا پتا کہ تمہارا درود نبی پر پیش کر دیا جائے، اس لیے اپنا درود اچھے سے اچھا بنا کر پڑھا کرو تاکہ نبی پر تمہارا درود پیش کیا جائے۔ حضرت اسود تابعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے کہا، فعلمنا یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ ابن مسعود، آپ ہمیں سکھلا دیجئے کہ اچھا درود ہم کیسے پڑھا کریں، کیا درود ہم پڑھا کریں۔ قال، راوی کہتے ہیں انہوں نے کہا، قولو، یہ درود پڑھا کرو۔ کیا یہ درود انہوں نے مکمل سکھلایا، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ، اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبطه به الاولون والآخرون، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ پورا درود انہوں نے سکھایا اور کہا یہ اچھا درود ہے، یہ عمدہ درود ہے، یہ بہتر درود ہے، یہ پڑھا کرو۔ اسے روایت کیا ہے مسند ابو یعلا میں حدیث نمبر 5144 پر۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رویفع بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعجم الکبیر حدیث نمبر 4480، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ درود پڑھے، خاص درود، جو شخص یہ درود پڑھے، کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت وجبت لہو شفاعتی، فرمایا کہ جو یہ درود پڑھا کرے تو اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جائے گی، میں اس کی سفارش یقینی طور پہ کروں گا۔ یہ درود کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے، وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اور قیامت کے دن جو آپ کے نزدیک خاص الخاص مقام ہوگا، ایک خاص مقام ہے جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، جسے وسیلہ کہا جاتا ہے، جسے ایک خاص مقام کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ والا مقام جو آپ نے اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو دینے کے لیے طے کر رکھا ہے، اور قرآن میں جس کے بارے میں آپ نے وعدہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، کہ اے نبی جی قریب ہے کہ اللہ تعالی آپ کو وہ مقام خاص، مقام محمود عطا کریں، تو یوں دعا کرو اور یوں درود پڑھو، اللہم صلی
صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، کہ اور آپ قیامت کے دن اپنا جو خاص مقام ہے آپ کے نزدیک، وہ جو خاص مقام ہے مقام محمود، وہ نبی کو دے دیجئے۔ جو یہ درود پڑھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا میری سفارش اس کے لیے واجب ہو جائے گی، میں ضرور اس کے لیے سفارش کروں گا۔ یہ خاص درود ہے، اس درود کی یہ فضیلت ہوئی۔ اسی طریقے پر المعجم الکبیر حدیث نمبر 11509 میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال، جو شخص بھی یہ الفاظ کہے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، یہ بھی آسان ہے اور مختصر سا ہے، آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جو یہ الفاظ کہے تو اس کو جو ثواب ملے گا وہ یہ ہے، اتعب 70 کاتبا الف صباح، تو یہ درود پڑھنے سے اس درود کا ثواب یا اس دعا کا ثواب 70 اتعب 70 کاتبا الف صباح، 70 فرشتوں کو 1000 دن تک اس کا ثواب لکھنے سے تھکا دے گا۔ 1000 دن تک وہ ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے اس ایک کلمے کے پڑھنے سے، اس ایک درود کے پڑھنے سے۔ اب اس کے اندر صلاۃ درود کے الفاظ تو نہیں ہے، لیکن مطلب اس کا درود کا ہے۔ جزا اللہ عنا محمدن ہے، صلی اللہ یہاں پر نہیں ہے، الفاظ درود کے نہیں ہے، مگر مفہوم اس کا وہی ہے، جزا اللہ عنا محمدن ما هو آلہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی جانب سے، ساری امت کی جانب سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جزا عطا فرمائیں، وہ جزا عطا فرمائیں جس کے نبی حقدار ہیں، اور نبی کس کے حقدار ہوں گے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا اس کا ثواب اتنا بڑا ہے۔ تو یہ خاص خاص درود ہوئے، خاص خاص درود کے یہ فضائل ہیں، اور بھی حدیث کی کتابوں میں آیا ہوگا۔ ہم نے ایک حد تک ہماری معلومات کے مطابق، بہت غور و خوض کے مطابق اتنے درود کو ہم نے اکٹھا کیا ہے۔ یہ خاص خاص درود ہے جو حدیث میں خود آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلائے ہیں، اور جس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلائی ہے۔ ان درود کے پڑھنے پر یقینی طور پر ثواب ملے گا، یقینی طور پر اجر ملے گا۔ جس پر سفارش کا وعدہ ہے اس پر سفارش ملے گی، اور جس پر جنت کا وعدہ ہے اس پر جنت ملے گی، اور جس پر ثواب کا وعدہ ہے اس پر ثواب ملے گا، یقینی طور پر ملے گا۔ کیوں؟ بار بار کہتے ہیں ہم کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، یقیناً اجر ملے گا اور ثواب ملے گا۔ بہرحال ابھی تو اتنی باتیں ذہن میں رکھیں۔ اب اس کے بعد دوسری اہم چیز، درود و سلام خاص دن میں پڑھنا، خاص وقت میں پڑھنا، خاص عمل کے وقت میں پڑھنا۔ جیسے جمعہ کے دن درود و سلام، جمعہ کے دن درود و سلام کے بارے میں بھی روایات ہیں بہت ساری۔ مثال کے طور پر ایک دو حدیثیں ہم نقل کرتے ہیں۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 3536، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا علی من الصلاۃ فی یوم الجمعہ، اے لوگو جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ کیا فرمایا؟ اکثروا علی من الصلاۃ، کثرت سے درود پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ، خاص طور پر جمعہ کے دن۔ کیوں؟ فرمایا فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته، کیونکہ جو شخص بھی جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب ہمارا درود نبی کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، اور نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ گزشتہ سلسلوں میں بتلایا گیا ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ کیا ایک عام امتی، خاص تو خاص ہے، ایک عام امتی بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا درود نبی کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت تو بہانے ڈھونڈا کرتی ہے،
بہانے تلاشا کرتی ہے کہ کس بہانے سے بندوں کو بخشے، کس بہانے سے بندوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ اس طرح اگر ہمارا درود نبی کی خدمت میں پیش ہو رہا ہو تو بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اسی طریقے پر حدیث میں آتا ہے ابو داؤد شریف حدیث نمبر 883، فرمایا اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، اے لوگو تمہارے ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، جمعہ کے دن آدم پیدا ہوئے، وفیہ قبض، اور جمعہ ہی کے دن ان کی روح قبض کی گئی، وصال فرما گئے، وفیہ النفخ، اور جمعہ ہی کے دن سور پھونکا جائے گا، وفیہ الصعق، اور جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی، جمعہ ہی کے دن لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، جب جمعہ کا دن اتنا اہم دن ہے تو اے لوگوں تم جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ کیوں؟ فإن صلاتکم معروضۃ علی، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ قالوا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، کیف تعرض صلواتنا علیک، ہمارے درود آپ پر کیسے پیش کیے جائیں گے؟ وقد علمت یقولون بلیت، اللہ کے نبی آپ تو اس وقت آپ کا جسم مبارک تو قبر میں ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ بھئی عام تصور جو ذہن میں ہوتا ہے اس اعتبار سے انہوں نے پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالی نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو حرام قرار دے دیا ہے، زمین نبیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی ہے۔ دوسری بات روایتوں میں آتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو روزی پہنچائی جاتی ہے۔ اس سے بہرحال یہ بات پتہ چلی کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اپنی مجلسوں میں بھی ہم جو مجلس لگاتے ہیں، ایک دو ساتھی بیٹھ گئے یا اکیلا آدمی بیٹھا ہوا ہے، جب بھی موقع ملا اپنی مجلسوں میں بھی درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے مسند فردوس الدیلمی حدیث نمبر 3330، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ زینوا مجالسکم بالصلوات، کہ اے لوگو تم اپنی مجلسوں کو درود کے ذریعے سے زینت بخشا کرو، تم اپنی مجلسوں کو درود کے ذریعے سے زینت بخشا کرو، اپنی مجلسوں میں درود پڑھنے کا اہتمام کیا کرو۔ فإن صلواتکم علی نور لکم یوم القیامہ، کیونکہ جو کچھ بھی تم درود مجھ پر پڑھتے ہو تو وہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ثابت ہوگا۔ یہ حدیث کے اندر کلام ہے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے صحیح ہے، اس کو استدلال میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اذان کے بعد درود اور دعا کا ذکر ہے۔ مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو جب تم مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ وہ اذان دے رہا ہے تو تم بھی اس کی طرح اذان کا جواب دیتے رہو۔ اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت وبررت وبالحق نطقت، پھر اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے جواب میں لا الہ الا اللہ، یہ کہا کرو۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر درود پڑھا کرو، پہلے تو درود پڑھو، پھر اذان کا جواب تو دینا ہے، اذان کا جواب دینے کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، درود پڑھو اور وسیلے کی دعا کرو، اور اگر تم وسیلے کی دعا کرو گے تو میری سفارش تمہارے لیے واجب ہو جائے گی۔ اب درود کیسے پڑھا جائے اور وہ جو وسیلے کی دعا ہے کیسے کی جائے، دوسری حدیث میں اس کو بتلایا گیا ہے کہ ہم یوں کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اذان کے بعد یوں پڑھنا چاہیے، اذان کے بعد خود مؤذن بھی کہے، خود اذان کے سننے والے بھی کہیں، مؤذن مائک میں نہ کہے۔ اب مائک میں بھی درود پڑھنے کا سسٹم چل رہا ہے، اس کے بارے میں بعد میں بتائیں گے جب احکام کی ٹاپک آئے گی، ابھی تو فی الحال یہ سمجھے اذان کے بعد یہ پڑھنا ہے، بعد آپ کا درود پڑھنا ہے خاص طور سے سننے والوں کو، اور پھر اس کے ساتھ اذان
اذان کے بعد کی دعا پڑھنا ہے. کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلۃ. ملا کے پڑھیں گے آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثه مقاما محمودا الذي بعثته انك لا تخلف المیعاد. یہ پڑھنا ہے. لیکن اللہ رحم فرمائے آج کل مؤذنوں کو بھی یہ دعائیں یاد نہیں رہتی ہیں اور سننے والوں کو بھی یاد نہیں رہتی ہے. بہت سارے اماموں کو بھی یہ دعائیں یاد نہیں رہتی ہے. چلو عام لوگوں کو یاد نہ رہا لیکن امام اور مؤذن کو تو یاد ہونا چاہیے. لیکن مسجدوں میں ایسے امام اور مؤذن عام طور سے نہیں ملتے ہیں. کیسے ملیں گے؟ 2000 کی تنخواہ میں مل جائے گا ویسا مؤذن, 2500 کی تنخواہ میں ویسا مؤذن مل جائے گا, 4000 کی تنخواہ میں 5000 کی تنخواہ میں ویسا امام مل جائے گا. وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر, اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر چاہے تو کاروبار کر سکتا ہے, چاہے تو اپنی زندگی عام لوگوں کی طرح بازاروں میں گزار کر کما کر کے بتا سکتا ہے. لیکن نہیں, وہ دین کی خدمت کے لیے وقت ہوتا ہے. یہاں 2000 کا مؤذن اور امام ڈھونڈیں گے, 2500 4000 5000 کا امام اور مؤذن ڈھونڈیں گے تو ویسے ہی امام اور مؤذن ملیں گے. اخلاص سے خالی ہوں گے, اور جب اخلاص سے خالی اور امام اور مؤذن ہوگا, اللہ کی قسم سارے لوگوں کی نمازوں کے اندر خرابی پیدا ہوگی, سارے لوگوں کی نمازوں کے اندر کراہت پیدا ہو جائے گی. ذمہ داری ہے ساری قوم کی کہ امام اور مؤذن کی فکر کی جائے. ہم جس مسجد کے جس محلے والے ہیں, جس مسجد کی طرف ہم نماز پڑھنے والے ہیں, ان لوگوں کا حق بنتا ہے ہمارے اوپر. کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں ان کو ہم تنخواہ دے کر کے, کوئی بڑا احسان نہیں, وہ احسان کر رہے ہیں کہ ہماری نمازوں کو صحیح کروا رہے ہیں. نہیں, بس ایسا مؤذن نہیں پڑھتا. تنقید کرنے والے بہت ملیں گے, گھروں میں نہیں چلتی ہے, بوڑھے ہو گئے, مسجدوں میں آ کر کے امام پر چلائیں گے, مؤذن پر چلائیں گے. تم ایسا نہیں کرتے, تم ویسا نہیں کرتے, فلاں نہیں کرتے, تمہیں تعلیم نہیں ہے, تمہیں اسلامی معلومات نہیں ہے, نماز کا طریقہ نہیں معلوم, کیسے معلوم ہوگا؟ ایسے ہی مؤذن اور امام ملیں گے. اس وجہ سے معزز دوستوں اور بزرگوں, بہرحال امام اور مؤذن کو ایسا کرنا تو نہیں چاہیے, ان کو معلومات ہونے چاہیے, لیکن خرابی دونوں طرف سے ہے, دونوں طرف سے ہے. آگ برابر لگی ہوئی, معاملہ دونوں طرف سے برابر چل رہا ہے. اس وجہ سے ادھر توجہ دے. بہرحال یہ ہے ایک خاص فرمایا کہ اس وقت میں درود پڑھو گے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش واجب ہو جائے گی. کسے نہیں چاہیے؟ مجھے چاہیے, آپ کو چاہیے, سارے دوستوں احباب کو چاہیے, عورتوں کو چاہیے, سب کو چاہیے. تو سب کو یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. سکھائیں گھروں میں عورتوں کو, بتلائیں گھروں میں عورتوں کو. پھر بھی مرد ادھر ادھر سن کر کے سیکھ لیتا ہے, لیکن عورتوں کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. کون سکھائے گا ان کو دین کی باتیں؟ کون بتلائے گا ان کو؟ مرد کی ذمہ داری ہے نا, گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے نا. ہم یہاں سیکھتے ہیں, گھروں میں جا کر کے عورتوں کو بتلائیں کہ یہ فضیلت کی چیز ہے, یہ فضائل والا عمل ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس طریقے پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم درود کا اہتمام کرنے کی عادت بنائیں. اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی, سلسلہ آگے چلایا جائے گا. مثال کے طور پر یہ کہ مسجد میں داخل ہوتے نکلتے وقت میں سلام اور دعا, اور اسی طریقے پر بہت ساری چیزیں ہیں اور درود کے احکام ہیں, درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. بڑی اہم گفتگو ہے, انشاءاللہ تعالی اس کو تفصیل سے بتلایا جائے گا. فی الحال اتنی باتیں ہم نے سنی ہیں, اس کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو ہم اسی وقت میں درود شریف پڑھ لیں. سارے ساتھی ایک مرتبہ آواز بلند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا ہدیہ بلکہ گلدستہ ہماری جانب سے پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك
یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام احباب کو عمل سے متعلق باتوں پر عمل کرنے، بچنے سے متعلق باتوں سے بچنے، عقیدے سے متعلق باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.